صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت قیامت میں ہم سے کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا اور کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا اور کھرچنے کے بعد تمہارے ناخن کے اندر پڑوسی کی دیوار کی جو مٹی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو کیوں کھرچا تھا، تم نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو کیوں نکالا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں صرف غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر پڑوسی کے دیوار کی مٹی ہم اپنے ناخن سے کھرچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کے متعلق بھی جواب دینا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کلمے کے تقاضے پورے کیے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، کلمے کے تقاضے جب تک انسان پورے نہ کرے گا اس وقت تک کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اور کلمے کے تقاضے یہ ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کلمے اس پر عمل کرنا، یہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم پوری توجہ ٹوپیوں کی خوبصورتی پر دیتے ہیں، آج ہم پوری توجہ داڑھیوں کی تراش خراش پر دیتے ہیں، آج ہم پوری توجہ لباس پر دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہم کلمے کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم کلمے کے تقاضے کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا توجہ تو کریں، کہاں پڑوسی کے دیوار کی مٹی کھرچنا، اور اللہ اکبر، آج تو مسلمان پڑوسی کے دیوار کی مٹی تو اپنی جگہ ہے بلکہ اپنے آنگن کا کچرا پڑوسی کے آنگن میں ڈال دینا آج یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اپنے آنگن کی گندگی مسلمان دوسرے پڑوسی کے آنگن میں لے جا کر کے پھینک دینا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ پڑوسیوں کو گالی دینا، ان کی غیبت کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا، آج اس کو کوئی گناہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھو نماز پڑھو سیدھے جنت میں جاؤ، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر تم نے کسی کو دنیا میں ستایا ہوگا تو یہ تمہاری نمازیں کیا حال ہوگا، اس کا تمہارے روزوں کا کیا حال ہوگا، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ مفلس ہے، کون بندہ تباہ ہے، کون بندہ کلاش ہے، کون بندہ برباد ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال پانی نہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ اب اللہ کے حبیب جنہوں نے غیب کی خبریں ہمیں عطا فرمائی ہے، جو غیب داں نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، جن کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہیں چھپی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، جن کی محبت جان ایمان ہے، جن کی محبت سفینہ نجات ہے، جن کی اتباع اللہ کا محبوب بندہ بننے کا ذریعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ تباہ و برباد ہے؟
ہے اس کا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، یعنی اس کے پاس نیکیاں اتنی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اس کا دل چوڑا ہو رہا ہوگا، اس کا دل بڑا ہو رہا ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہو رہا ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں چھوڑی، میں نے ساری نیکیاں کی ہے۔ اور جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا اور وہ ابھی توقع کرے گا، وہ امید کرے گا کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس نیکیاں بہت ہے، ابھی وہ بندہ راہ جنت کا مسافر بننے والا ہی ہوگا کہ میرے کریم آقا بندہ نواز بندہ پرور آقا نے ارشاد فرمایا ابھی وہ جنت کی طرف جانے کا قصد ہی کر رہا ہوگا یا وہ جنت کے لیے قدم بڑھا ہی رہا ہوگا، ابھی وہ تھوڑی دیر میں جنت میں داخلے کی تمنا ہی کر رہا ہوگا۔ ایسے میں ایک طرف سے صدا آئے گی انصاف انصاف انصاف، اور اس کے بعد جو ہے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روک دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اس بندے کو روک دیا جائے گا۔ اب یہاں سب لوگ دل کے کانوں سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، لیکن دیکھو یہ قیامت کا منظر ہے، یہ آخرت کا منظر ہے، اللہ اکبر، میدان محشر کی کیفیت ہے۔ اللہ اللہ، جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، ایسا نہیں کہ اس نے نیکی نہیں کی، اس نے نیکیاں کی ہے اور اس نے بہت نیکیاں کی ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، لیکن اس کو روک دیا جائے گا اس لیے کہ کوئی بندہ انصاف کا تقاضا کر رہا ہوگا۔ ایسے میں اس بندے کو جب روکا جائے گا تو آنے والا آ کر کہے گا مولا یہ میرا رشتہ دار تھا، میری اس کے ساتھ رشتہ داری تھی اور اس نے میرا دل دکھایا تھا، یا اس نے میرا حق لے کر کے ادا نہیں کیا تھا، یا اس نے میرا قرضہ لے کر کے ادا نہیں کیا تھا، یا اس نے میرے حقوق میں کوتاہی کی تھی۔ کوئی پڑوسی آ کر کہے گا مولا یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے مجھے بہت ستایا تھا۔ کوئی بیٹا آ کر کہے گا یہ میرا باپ تھا، اس نے حق ادا نہیں کیا تھا۔ بیوی آ کر کے کہے گی یہ میرا شوہر تھا لیکن اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس بندے کے متعلق اللہ کی عدالت میں سب لوگ مقدمہ دائر کریں گے۔ اب چونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسے تو نہیں ہوں گے، وہاں تو لوگوں کے پاس صرف نیکیاں ہوگی، وہاں لوگوں کے پاس اعمال ہوں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ پڑوسی کہے گا مولا اس نے مجھے بہت ستایا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ اس کے بعد بیوی کہے گی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کی بیوی کو دے گا۔ اس کے بعد اس کی نیکیاں اس کے بچوں کو دی جائے گی، اس کی نیکیاں اس کے بھائیوں کو دی جائے گی۔ ساری نیکیاں جب تقسیم ہو جائے گی لیکن ابھی بھی حقدار باقی ہوں گے، ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہوں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر لوگ کہیں گے مولا ہمارا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی جو ساری نیکیاں تھیں وہ تو تقسیم ہو چکی ہے، اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے مولا ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں اور ہمیں جو ہے وہ صاف چھوڑ دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ہمارے گناہ چونکہ اس نے ہمیں ستایا، ہمارا دل دکھایا، ہمیں پریشان کیا، ہمیں تکلیف پہنچائی، اس لیے مولا ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جائیں۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اس بندے کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچے گی، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی خیر نہیں ہوگا، تو اس وقت فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کلاش وہ ہے، اصل مفلس وہ ہے، اتنی نیکیاں کر کے گیا لیکن چونکہ اللہ کے بندوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے، اس نے اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی، اس لیے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اب تھوڑا سا اس حدیث پاک کے آئینے میں ہم اپنے چہرے کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں۔ ہماری صبح پہ اس حالت میں ہوتی ہے کہ ہم پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے پڑوسی بنو، اچھے پڑوسی بنو اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی، اتنی وصیتیں کی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمارے مال میں، ہماری وراثت میں پڑوسیوں کو حقدار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق اس میں اتنے بیان کیے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کر کے کھا کے سو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج کل ساری چیزیں ہم ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو کسی چیز میں حصے دار بناتے ہی نہیں۔ یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے پڑوس کے حوالے سے۔ پڑوس کے حوالے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ بڑی حسین و جمیل روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے، تاکہ میری قوم کے جوانوں کو پتہ چلے۔ عنوانات تو آپ نے بہت مجھے دیے ہیں، لیکن اسی ایک عنوان سے کئی شاخیں نکلے گی۔ دیکھو، پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے محبت سے ملو، پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو۔ پڑوسی کا حق یہ بھی ہے اس کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح پیار دو۔ پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ غمگین ہو جائے تو اس کو تسلی دو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی خوشی میں اپنی خوشی کی طرح شرکت کرو، اس کے غم میں اپنے غم کی طرح شرکت کرو، اور جب اللہ تمہیں خوشی دکھائے تو اس وقت تم اس کے لیے بھی خوشیوں کا انتظام کرو۔ بلکہ کریم آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اچھا کھانا بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا لیا کرو تاکہ تم وہ کھانا اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ یہ ماحول آج کہاں ہے؟ پڑوسیوں کے یہاں اچھا کھانا بھیجنے کا تصور کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے کھانے کی خوشبو پڑوسیوں کو بے چین کر دیتی ہے، لیکن ہم کبھی پڑوسی کو بھیجتے نہیں ہیں۔ لوگوں کے دل بڑے سخت ہو گئے، یعنی ہمارے جسم پر دین کا اثر ہے، ہمارے دل پر دین کا اثر نہیں ہے۔ اندر سے ہم خالی ہو گئے، اندر سے مسلمان خالی ہو، کچھ نہیں بچا، اندر سے خالی ہے۔ جو جتنا بڑا دیندار نظر آتا ہے وہ اتنا بڑا چیٹنگ باز آج کل کا دور یہ ہے، الا ماشاءاللہ۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ دینداروں کے قریب آنا نہیں چاہتے۔ آسانی کے ساتھ انسان ڈاکٹر پر تو اعتماد کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ انسان وکیل پر تو اعتماد کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ انسان جو ہے انجینئر پر تو اعتماد کر لیتا ہے، لیکن جلدی سے دیندار پہ اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ وہ دینداروں سے اتنے دھوکے کھا چکا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ دینداروں پر اعتماد نہ رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور یاد رکھنا، اندر سے خالی جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے لیے مفید نہیں ہوتا، وہ کبھی انقلابی نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں اپنی وہ حدیث پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی تھی، اس کو بیان کرنے سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، یہ تھا کہ ایک دیہاتی، دھیان سے سن، آج بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے مفکرین، مدبرین اپنے خطابات میں کہتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، بکریوں سے بھی کم مسلمانوں کی حیثیت۔ کسی کی بکری کوئی چرا کر کے کاٹ لے، اگر وہ مقدمہ کرنے کے لیے جائے تو کیس ہو جاتا ہے، لیکن لوگ مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کرتے ہیں، لیکن ان پر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، وہ شان سے گھوم رہے۔ تو مسلمان اتنا ہلکا کیسے ہو گیا؟ تو ہلکا ہم کیوں ہوئے، اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ ایک دیہاتی ایک شہر میں گیا تو اتفاق سے وہاں پر کھیل چل رہا تھا، کچھ لوگ کھیل کھیل رہے تھے، پلے گراؤنڈ تھا، کھیل کا میدان تھا، اور جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ فٹ بال تھا۔ فٹ بال سمجھتے ہیں؟ پیر، فٹ بال ایک گیم ہے کہ پیر سے اس کو مارا جاتا ہے، اور ٹیم کا ہر بندہ اس کو پیر سے مارتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔
सब उसको पैर। गेंद था बड़ा खूबसूरत और सब लोग उसको पैर से मार रहे थे। देहाती था, उसने कभी फुटबॉल का गेम नहीं देखा था। वो हैरान होकर हाथ बांध करके देखता रहा, या अल्लाह इस गेंद ने क्या कसूर किया कि सब इसको पैर मार रहे, इस गेंद को सब लात मार रहे हैं, इसका कसूर क्या है? कितना खूबसूरत है ये, कितना हसीन है ये, कितना कीमती है ये। और कीमती इतना है कि जब वो लात मारते मारते ग्राउंड के बाहर चला जाता है तो खिलाड़ी लोग उसको भाग करके पकड़ करके मैदान के अंदर फिर लाते हैं। यानी अगर वो गेंद ना हो तो खेल ही खत्म हो जाए। गेंद चाहिए ना, खेल के लिए गेंद चाहिए, और वो गेंद कीमती है, खूबसूरत है, हसीन और जमील है। देहाती हैरान रहा क्या है। आखिरकार उसके तजस्सुस और उसके चेहरे पर ताज्जुब के असरात को एक किसी दानिश्वर ने देखा, तो उसको देख करके उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे क्यों परेशान है तू, तेरी परेशानी की वजह क्या है? तो उस नौजवान ने कहा, बाबा ये गेंद का कसूर क्या है, इसको सब पैर क्यों मारते हैं? तो कहा जाता है कि जब भी किसी से बात करो तो उसकी अकल के मुताबिक बात करो, यानी जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो उसकी अकल के मुताबिक करो। यानी कि केजी के बच्चे के सामने पीएचडी का सबक मत पढ़ाया करो। ईमान वालों को ये शान है, जब वो बात करते हैं तो लोगों की अक्ल के मुताबिक करते हैं। कल्लमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिही, कि लोगों से बात उनकी अकल के मुताबिक होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जब वो देहाती ताज्जुब में डूबा हुआ था, एक दानिश्वर ने उसके कंधे पे हाथ रख करके कहा, बेटा तू परेशान क्यों है? उसने कहा कि बाबा ये गेम का कसूर क्या है? अब वो उसको बताते कि ये गेम है, ये खेल है, तो शायद उसके समझ में ना आता, लेकिन उन्होंने बहुत भारी बात कही। उन्होंने फरमाया, बेटा ये जो तू पूछ रहा है कि गेंद इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, इतना कीमती है, फिर भी लोग इसको पैर क्यों मारते हैं, इसका कसूर क्या है? तो सुन, इसका कसूर ये है कि ये ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अंदर से ये खाली है। अगर ये अंदर से खाली न होता तो लोग इसको पैर न मारते। अल्लाह अकबर। आपने कभी किसी ईंट को पैर मारते देखा है? कभी किसी पत्थर को पैर मारते देखा है? पत्थर खूबसूरत नहीं होता, ईंटें खूबसूरत नहीं होती, लेकिन उसको पैर मारने से ईंट का कुछ नहीं बिगड़ता, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि पैर मारने वाले का पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन फुटबॉल को मारने वाला मारता है और मार मार कर उस पर उसको मेडल भी मिलता है, उस पर उसको कप भी मिलता है, उस पर उसको इनाम भी मिलता है। तो आखिर वो है तो खूबसूरत, लेकिन उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो ऊपर से खूबसूरत है और अंदर से खाली है। वो अल्लाह अकबर। बिला तमसील ये है कि मुसलमानों, तुम्हें काटा ना जाता, तुम्हें जलाया ना जाता, तुम्हें तबाह ना किया जाता, तुम्हें बर्बाद ना किया जाता, तुम्हारी बस्तियों को आग न लगाई जाती, तुम्हारी बेटियों की आबरू से खेल न खेला जाता, तुम्हारे खून से होली न खेली जाती, तुम्हारा मजाक न उड़ाया जाता, तुम्हारी अजमतों से खिलवाड़ न किया जाता। बात इतनी है, अगर तुम लोगों के पैरों में आ गए हो तो वजह यह है कि तुम ऊपर से तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से खाली हो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, अब तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। अगर तुम्हारे दिल अल्लाह की खशियत से और दीन से अंदर भर जाते तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमान को तिरछी नजर से देख सके। तुम्हारे ऊपर दीन है, तुम्हारे ऊपर दीन है, तुम्हारे अंदर दीन नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह, तुम्हारे अंदर दीन नहीं है, तुम्हारे अंदर दीन की तालीमात नहीं है। असल दीन की तालीमात तो ये है, बताओ हम दीन पर कितना अमल कर रहे हैं? 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान क्या कामिल मुसलमान हो सकता है? चोरी करने वाला इंसान क्या कामिल मुसलमान हो सकता है? किसी की बेटी पे बदनजरी करने वाला मुसलमान क्या कामिल मुसलमान हो सकता है? अरे मुसलमान तो वो थे जो 7 समुंदर पार से हिंदुस्तान सिर्फ इसीलिए आए थे कि एक औरत की उन्होंने इज्जत बचानी थी। मुसलमान हिंदुस्तान में एक औरत की इज्जत बचाने आए थे। मुसलमान हिंदुस्तान में हुकूमत करने नहीं आए थे। उनको पता चला कि एक ऐसा भी राजा रहता हिंदुस्तान में जिसने अपनी बहन से शादी की है,
تو انہوں نے کہا تھا اس کو اپنی بہن کی عزت کی پرواہ نہیں، آدم کے رشتے سے تو وہ ہماری بہن ہے، ہم جا کر اس کی عزت بچائیں گے۔ مسلمانوں تم وہ تھے، تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے، اور آج مسلمان زنا کر رہا ہے، زانی ہو گیا مسلمان، چہروں پہ لعنت برس رہی ہے، چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ارے مسلمان وہ تھے جن کے چہرے دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، مسلمان وہ تھے اندر دین تو ہو، اوپر اوپرا دین، رسمی طور پہ عمل کرنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے اپنے کافر دوست سے کہا مسلمان ہو جا، تو اس نے کہا اگر تجھ جیسے کا نام مسلمان ہے تو مجھے ایسا مسلمان نہیں بننا، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، مجھے ایسا مسلمان نہیں بننا۔ وہ آدمی تھا ہوشیار، بے عمل تھا لیکن ہوشیار، اس نے کہا چل مجھے دیکھتے مسلمان مت ہو، اور ہونا ہو تو ہو، نہیں ہونا ہو تو مت ہو، لیکن میری ایک بات مان لے، مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دے، مجھے تجھے 24 گھنٹے کہیں لے جانا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، دوستی ہے تیری ہر بات مانوں گا، ایک کے سوا مسلمان نہیں ہوں گا، باقی سب مانوں گا، کیونکہ میں تجھے جانتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں تو بھی پیتا ہے، میں جوا کھیلتا ہوں تو بھی کھیلتا ہے، میں زنا کرتا ہوں تو بھی کرتا ہے، میں خیانت کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی کرتا ہوں تو بھی، نہ تجھ میں فرق نہ مجھ میں فرق، تو پھر تو مجھے اپنے جیسے کیوں بنانا چاہتا ہے؟ فرق تو کوئی ہے نہیں، یہی ہے نا، یہی تو ہے مسلمان، اور کیا اللہ ماشاءاللہ۔ آج دوسروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ برا نہیں مانے، کبھی کبھی کچھ معاملے میں وہ آپ سے اچھے ہو گئے، آپ کی صبح تو دوپہر 12 سے پہلے ہوتی نہیں، ان کی صبح کم سے کم 4 بجے ہوتی ہے، وہ واکنگ بھی کریں، آنگن صاف بھی کریں، گھروں کی صفائی بھی کریں، اور ہم تو رات کے 3 بجے سوتے ہیں، بلا وجہ جاگتے ہیں۔ اگر دین کے کام سے جاگو، اللہ کی عبادت کے لیے جاگو، کسی کی ہدایت کے لیے جاگو تو بات الگ ہے، اللہ کے دین کے لیے جاگنا یہ تو نبی پاک کی سنت ہے، لیکن ہم نے کرنا کون سا دین کا کام ہے؟ ہم تو وائی فائی لگا کر انٹرنیٹ پر جو ہے کیا کیا دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کوئی رکشہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نالی کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ چھت پہ چل رہا ہے، ٹیرس پہ چل رہا ہے، کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے۔ آخر رات کے 2 بجے بات کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ کون سا اتنا بڑا بیوپاری ہے جو رات کے 2 بجے آپ سے گفتگو کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے 2 بجے آپ کسی شریف سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی ذلیل سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جھوٹی محبت، جھوٹا پیار، جو نفسیات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات۔ رات کی تاریکیوں میں مسلمان اللہ سے باتیں کرتا تھا، مسلمان کی شان یہ تھی، وہ رات کی تاریکیوں میں اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ آپ کہیں گے اللہ سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب سب سو جاتے تھے تو مسلمان مصلی بچھا کر کے نوافل پڑھنا شروع کرتے تھے اور اللہ سے محو ہم کلام ہوتے تھے۔ مسلمان سے بڑا بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بنے تو صحیح۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر تم خدا سے باتیں کر سکتے ہو، ذرا نماز میں آ کر تو دیکھو ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ ہم نے تو سب عیاشیوں کی نظر کر دی ہے راتوں کو۔ کل تک مسلمانوں کو رات کا انتظار اس لیے ہوتا تھا کہ جب رات آئے گی تو محبوب کے دربار میں کھڑے ہو کر عبادتوں کی سوگات پیش کریں گے، اور آج لوگوں کو رات کا انتظار اس لیے ہوتا ہے کہ رات آئے گی تو تاریکیوں میں عیاشیاں کریں گے۔ پھر مسلمان تباہ نہیں ہوگا، مسلمان برباد نہیں ہوگا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو سے ہولی نہیں کھیلی جائے گی۔ اندر سے بھرو، اندر سے کون کیا ہے؟ ظاہر کو دیکھ کے انسان فیصلہ کرتا ہے، قدرت باطن کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اس کی نظر تمہارے دل پر ہے، دل میں کتنے پاپ چھپا رکھے ہیں وہ جانتا ہے۔ سفید کپڑے پہننے سے کوئی متقی تھوڑی ہوتا ہے، داڑھیوں کی تراش خراش سے کوئی متقی تھوڑی ہوتا ہے، ٹوپیوں کی خوبصورتی سے کوئی متقی۔ دل خوبصورت بناؤ، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے۔ تو بات دور نکلتی جا رہی، بات سمیٹ لوں۔ اس جوان نے اپنے دوست سے کہا
24 घंटे का टाइम मुझे दे। उसने कहा ठीक है। वो सीधा उसको पकड़ा और अपने पीर मुर्शिद सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में ले गया। ये जुनैद बगदादी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि मेरे मुर्शिद गौस पाक के भी पीरों के पीर है हजरत जुनैद बगदादी, बहुत बड़े बुजुर्ग। उनके पास ले गया, उनकी खानकाह में, और खानकाह में ले जाने के बाद 24 घंटे तक के उसको रखा। किसके साथ? हजरत जुनैद बगदादी के साथ। खानकाह, ओरिजिनल खानकाह। इसलिए कि खानकाह का नाम रखने से कोई खानकाह नहीं होती जब तक खानकाह में जो है वो कोई पीर कामिल ना हो। पीर कामिल होगा तो ही वो खानकाह होगी, वरना वो चार दीवारी के अलावा कुछ नहीं होगी। लोग अगर चाहें कि मालेगांव के अंदर नेशनल पार्क बना लें और उसमें पिंजरे में गधों को रख दें, तो गधों को पिंजरे में रखने से पार्क नहीं बनेगा ना। लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि ये गधे को रखने से थोड़ी तो कोई नेशनल पार्क बनता है, उसमें कोई शेर चाहिए, उसमें कोई शेर चाहिए। तो जैसे पार्क की अजमत को बढ़ाने के लिए कोई शेर की जरूरत होती है, वैसे खानकाह के लिए उस चार दीवारी में कोई अल्लाह के वली की जरूरत होती है, जिनकी सूरतें देख करके जो है वो दिन भर बंदों को खाना ना धके, वो कब से अल्लाह वाले हो गए। अल्लाह वालों की तो अलामत ही ये है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको देखो तो खुदा याद आता है, उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आता है। और चेहरे देख के खुदा किसको देख के याद आता है? जिनके दिल इश्क रसूल से भरपूर होते हैं, फिर उनके चेहरे कुदरत ऐसे चमका देती है कि उनको देखो रंग कैसा भी होगा, लेकिन चेहरे की वो कशिश, चेहरे की वो कशिश बड़ी अहम चीज है। इसलिए कि खुशबू कहीं हो ऐलान करती है कि मैं हूं। तो जैसे मुश्क बताता है कि मैं हूं, वैसे दिल का इश्क भी बताता है कि मैं हूं। आंखें चमकती है इश्क रसूल से, चेहरे चमकते हैं इश्क रसूल से। बहरहाल तो अर्ज ये करने चला था कि जुनैद बगदादी की खानकाह में वो 24 घंटे रहा। ये छोड़ करके चला गया, और जब छोड़ करके चला गया 24 घंटे के बाद आया, कहा चलो अब घर चलते हैं। उसने कहा मैंने नहीं जाना, मैं यहां से नहीं निकलूंगा। क्यों? कहा कि जब तक मुसलमान ना हो जाऊंगा उस वक्त तक कि मैं नहीं निकलूंगा। तो उससे कहा मैंने कल कहा था मुसलमान हो जा, तूने इनकार किया था, और आज खुद से कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं। अगर तेरा नाम मुसलमान है तो मुझे ऐसा मुसलमान नहीं होना था, और जुनैद का नाम मुसलमान है तो मैंने जुनैद के 24 घंटे देख लिए हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसलिए मैं ऐसा मुसलमान बनना चाहता हूं। यानी कि अंदर कुछ था, अपना अंदर भरो, अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, सच्चे सच्चे मुसलमान बनो।